अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुशामदीद। आज रावलपिंडी में एक अहम इजलास होने जा रहे हैं जिसके अंदर मौजूदा सूरत हाल के ऊपर ना सिर्फ गौर किया जाएगा बल्कि आइंदा की हिकमत अमली को भी तय किया जाएगा। और कुछ इस किस्म के इशारे मिल रहे हैं कि आम इंतखाबात के मुर्दा घोड़े में जान भी डल रही है। ये क्या सूरत हाल है, ये क्यों हो रहा है और इंतखाबात के मुर्दा घोड़े में अचानक जान कैसे पड़ गई? क्या इसका ताल्लुक शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो ग्रैंड डायलॉग की पेशकश है उसके साथ? और एक अहम हुकूमती वजीर ने इस सारे मामले के ऊपर एक इंकशाफ भी किया है, वो भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले एक अहम इजलास की कहानी आपको सुनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो माशी बहरान है उसको हल करने में कौन संजीदा है और वो कौन शख्सियत है जो पाकिस्तान को दरपेश बहरान से बाहर निकलने के लिए कोई किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं है। और ये इंकशाफ किसी और की तरफ से सामने नहीं आया, बल्कि ये इंकशाफ सामने आया है अपोजिशन के एक अहम लीडर और साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की तरफ से, जिन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि आज से चंद रोज़ पहले एक अहम तरीन मुक़्तदर शख्सियत की तरफ से उन्हें तलब किया गया, उनको बुलाया गया रात को खाने की दावत पर। और ये दावत दी गई थी रावलपिंडी में, जहां पर शौकत तरीन साहब ने उस दावत के अंदर शिरकत की। उस खाने की मेज़ पर वो तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर कुछ और शख्सियात भी मौजूद थी, जिनमें मौजूदा वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब भी मौजूद थे और साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना एक और जो इमरान खान साहब की काबीना में भी वज़ीर रह चुके हैं डॉक्टर हफीज़ शेख साहब, वो भी इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। और मुक़्तदर शख्सियत ये चाहती थी कि ये जो तीनों लोग हैं ये मिल बैठे और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ दें, जिनको मिफ्ता इस्माइल साहब अपनी जो माशी पॉलिसी है उसके अंदर शामिल कर सके। खुद शौकत तरीन साहब ने इस बात का इंकशाफ किया, यानी ये बात ऐसी नहीं है जो मुफ्ता इस्माइल साहब ने की या डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब की तरफ से सामने आई, बल्कि ये ऑन रिकॉर्ड एक टीवी इंटरव्यू के अंदर शौकत तरीन साहब ने इस बात का इंकशाफ किया। उनका ये कहना है कि मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर मुझसे ये कहा गया कि जनाब ये पाकिस्तान को माशी बहरान से हम निकालना चाहते हैं और माशी बहरान से निकलने के लिए तजावीज़ आप दें, क्योंकि आपने IMF के साथ मुआहदा किया था और वो मुआहदा इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके गले का एक तोक बनकर साबित हो रही है। लिहाजा हम भी ये चाहते हैं और मौजूदा हुकूमत भी ये चाहते हैं कि कम अज़ कम माशी मैदान के अंदर एक वसीउल बुनियाद पॉलिसी बना ली जाए, जिसके अंदर जो भी कल को इक़्तिदार में आता है, चाहे वो इमरान खान साहब हैं, चाहे वो आसिफ ज़रदारी हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, जो मर्ज़ी इक़्तिदार में आए, लेकिन वो जो हम रहनुमा असूल तय कर लें उन असूलों के ऊपर कोई बंदा डिविएट ना करे। जिस पर शौकत तरीन साहब ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि जनाब अब बात यह है कि अगर मैंने IMF के साथ मुआहदा किया था और IMF के साथ मुआहदे के नतीजे में जो इक़दाम किए जाने थे वो हम कर भी रहे थे और IMF हमारी जो कारकर्दगी है उससे बहुत ज़्यादा खुश भी थी, लेकिन उसके बाद हमारी हुकूमत को घर भेज दिया गया, हमें इक़्तिदार से निकाल दिया गया। अब इस सूरत हाल में मैं मौजूदा हुकूमत को किसी किस्म की कोई तजवीज़ नहीं दूंगा। हाँ, अगर आप जो है मौजूदा हुकूमत घर चली जाती है या इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान कर देती है तो उसके बाद जो केयर टेकर सेटअप बनेगा, मैं उस केयर टेकर सेटअप के में मौजूद जो शख्सियात हैं उनकी माशी तौर पर रहनुमाई करने के लिए तैयार हूँ। मौजूदा हालात में मेरे हाथ खड़े हैं और मैं इस बात में कोई जवाब नहीं दूंगा। जिस पर मुक़्तदर शख्सियत जो वहाँ पर मौजूद थी उसकी तरफ से सख्त नागवारी का इजहार किया गया और ये कहा गया कि यार देखें, हम तो मुल्क को बहरान से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपनी जो रवैया है उसे ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपनी सियासत की परवाह है, आपको मुल्क की परवाह नहीं है। अब ये जो शो था ये ARY का शो था और ARY के अंदर ये जो हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब और मारिया मेमन साहिबा वो इस शो को होस्ट कर रही थी और वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने नाम लिया चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का और उन्होंने इस बात का इशारा दिया कि ये जो मुलाकात हुई थी शौकत तरीन साहब की, ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से हुई थी और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के कहने पर यह मुलाकात हुई थी। दूसरी जानिब जो एक और पहलू है इस चीज़ का कि उसी टॉक शो के अंदर इस बात का भी इजहार किया गया कि जनाब देखें यार ये हालात तो अब इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि सिर्फ
50 दिन ही गुजरे ہیں اور وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ ساری معاملہ کیا تھا عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجنے کا، ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں۔ بلکہ نہ صرف یہ بلکہ واشنگٹن میں موجود ایک جرنلسٹ ہیں شاہین صہبائی صاحب، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اس صورتحال پہ، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، بھگدڑ مچ گئی ہے، ماما بچے نہیں سنبھالنی ہیں، اس قسم کی نفسا نفسی کا عالم ہو چکا ہے۔ اور بہت زیادہ یہ جو ملاقات ہے اس نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ موجودہ حکومت کی کارکردگی سے بھی اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ اب ہم اس بحران سے نکلیں، اور یہ جو اگلے 4 ماہ باقی بچے ہیں ایک مقتدر شخصیت کے ٹینیور میں، یہ اب ان کے لیے ایک نائٹ میئر بنتا جا رہا ہے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار اس کو ہم اب کیسے منطقی انجام تک پہنچائیں۔ اور شاہین صہبائی صاحب کا جو ٹویٹ ہے اس وقت اپنی سکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ میں بہت جلد بہت اور یعنی اس سے علاوہ بھی کچھ حقائق ہیں جو میں سامنے لے کے آؤں گا، اور جو اس امپورٹڈ رجیم کے حوالے سے اور اس امپورٹڈ رجیم کے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کے حوالے سے ایک ان کے چہروں سے نقاب ہٹانے کے مترادف ہوگا۔ اب یہ جو ساری صورتحال ہے یہ بنیادی طور پر دو معاملات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ایک کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یقینی طور پر جو معاشی صورتحال ہے اس سے تو بہت ہی زیادہ پریشان ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم اس معاشی بحران سے کم باہر نکلیں، یا ہم کچھ ایسے رہنما اصول طے کر لیں جس پر چلتے ہوئے ہمیں باہر نکلنا پڑے۔ دوسری جانب جو اپوزیشن ہے یعنی عمران خان صاحب ہیں، وہ کسی بھی معاملے پر کسی بھی لیول پر جا کر تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی وہ اپنی سیاست کے لیے پاکستان کے مستقبل کو بھی داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں۔ جو کنورسیشن میں نے آپ کو بتائی ہے ٹی وی پر نشر ہو چکی ہے، خود شوکت ترین صاحب نے یہ باتیں کی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے، ملک جو ہے وہ دلدل میں گر رہا ہے، وہ کہتے ہیں گرے ہمیں الیکشن چاہیے۔ پاکستان معاشی طور پر کمزور ترین لیول پر آ گیا، ہمارے جو فورن کرنسی ریزروز ہیں وہ ٹوٹل 9.8 بلین ڈالرز پر رہ گئے ہیں، ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ گزشتہ 11 مہینے کے اندر سب سے بڑا ڈیفیسٹ بن چکا ہے، تقریباً 40 بلین ڈالرز کا اس وقت ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ہر ایک چیز امپورٹ کر رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی کل ہی جو اکنامک کانفرنس کی تھی شہباز شریف صاحب نے، وہاں پر بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جناب موجودہ حالات کے اندر ہمیں 3 ملین گندم جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑے گی، کیونکہ یہاں پر پاکستان کے اندر گندم کی وہ جو ٹارگٹ ہے وہ حاصل نہیں کیا جا سکا۔ یعنی اگر ہمیں اب آٹا بھی گندم بھی امپورٹ کرنی ہے، اگر ہمیں کپاس بھی امپورٹ کرنی ہے، اگر ہمیں صرف چینی ہی اگانی ہے، تو پھر اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم معاشی طور پر کہاں کھڑے ہیں۔ اور یقینی طور پر جب دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان ایک پوٹینشل بائر کے طور پر سامنے آ رہا ہے، اس کو LNG بھی چاہیے، اس کو چینی بھی چاہیے، اس کو گندم بھی چاہیے، اس کو کاٹن بھی چاہیے، تو پھر یقینی طور پر انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ریٹس اوپر اٹھتے ہیں۔ اور یہ طلب اور رسد کا ایک بنیادی اصول ہے، جب ڈیمانڈ بڑھ جائے گی اور رسد کم ہوگی تو یقینی طور پر پرائسز اوپر ہی جائیں گی، اور یہ ایسا ہو رہا ہے۔ اور انٹرنیشنل جو فیکٹرز ہیں وہ بہت ہی زیادہ اس پر اثر انداز کر رہے ہیں۔ اب آج جو اس حوالے سے راولپنڈی کے اندر ایک امپورٹنٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے، یہی تمام پہلو ہیں جو اس اجلاس کے اندر زیر غور آئیں گے، اور مجھے اس قسم کے بھی اشارے مل رہے ہیں کہ یہ جو الیکشنز کے حوالے سے جو بات ایک چل رہی تھی پہلے، جس کے بعد اس بات کا اشارہ ملا تھا کہ جناب الیکشنز اب اگست 2023 میں ہی ہوں گے، اس پر اب اثر نو کچھ تجاویز سامنے آ رہی ہیں کہ یار الیکشنز کرا دیے جائیں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے کل ایک اپنی پریس ریلیز جاری کی تھی جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے یہ جو حلقہ بندیوں والا اور ووٹنگ والا معاملہ ہے اس کو کافی حد تک طے کر لیا ہے، اور اگست کے آخر تک یہ جو حلقہ بندیاں ہیں ان کا کام مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد اگر نئی مردم شماری نہیں ہوتی تو الیکشن کمیشن اکتوبر کے اندر انتخابات کرانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوگا۔ اب جب گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کی ہے شہباز شریف صاحب نے، تو اس کے بعد پھر یہ مطالبہ سامنے آیا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف صرف اس صورت میں گرینڈ ڈائیلاگ کا حصہ بنے گی جب اس کے اندر عام انتخابات کے حوالے سے بات چیت ہو، یا اس گرینڈ ڈائیلاگ سے پہلے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے، جس کے بعد حکومتی حلقوں سے حکومت کے ایک اہم وزیر سے یہ کی طرف سے منسوب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ
عمران خان صاحب رابطہ تو کریں, عمران خان صاحب بات چیت کرنے پر آمادگی تو ظاہر کریں. اگر وہ بات چیت کرنے پر آمادگی ظاہر کرتے ہیں تو الیکشن اکتوبر میں ہوں گے یا اکتوبر سے پہلے ہوں گے یا اکتوبر کے بعد ہوں گے, اس پر بھی ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی حکومت نے جو لچک ہے الیکشنز کے حوالے سے اس کو دکھانے پر آمادگی ظاہر کی ہے. آن ریکارڈ رانا ثناء اللہ صاحب نے, وفاقی وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے کل رات ایک ٹی وی انٹرویو میں اس بات کا برملا طور پر اظہار کیا. اگرچہ انہوں نے عمران خان صاحب پر بہت زیادہ تنقید بھی کی کہ یار یہ ہمارے ملک کے اندر یہ پہلی مرتبہ ایسی روایت پڑی ہے کہ جہاں پر ایک شخص کہتا ہے کہ آپ نے جو بھی میں بات کروں اس کو پورے پاکستان کے فیصلے کے طور پر تسلیم کیا جائے اور اس پر عمل درآمد بھی کیا جائے. اگرچہ پاکستان کے اندر صدارتی نظام نہیں ہے, یہاں پر وفاقی پارلیمانی نظام ہے, اور پارلیمانی نظام کے اندر جو پارلیمنٹ ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. پارلیمنٹ کے فورم کو اگر نظر انداز کر دیا جائے گا تو پھر معاملات حل نہیں ہو سکتے. عمران خان صاحب کے ٹینیور کے اندر جو پارلیمنٹ کا فورم ہے اس کو مسلسل نظر انداز کیا گیا. اب بھی عمران خان صاحب پارلیمنٹ کا فورم چھوڑ کے جانے کا بار بار اشارہ دے رہے ہیں, اور ہم ان کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ واپس پارلیمنٹ کے فلور پر آئے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ یہ عجیب و غریب منطق ہے کہ میں نے قائد ایوان ہوتے ہوئے میں نے اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ نہیں ملانا. اگر قائد ایوان کا قائد حزب اختلاف کے ساتھ لائزون نہیں ہوگا, اگر ان کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہوگا, بے شک آپ قائد حزب اختلاف کو جتنا مرضی ناپسند کریں اور قائد حزب اختلاف قائد ایوان کو جتنا مرضی ناپسند کرے, لیکن ملک کے لیے, نظام کے لیے, جمہوریت کے لیے رابطے برقرار رہنے چاہیے اور یہ رابطے ہونے چاہیے. انہوں نے کہا جی اب بھی کچھ نہیں بگڑا. رانا ثناء اللہ صاحب کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی اب بھی کچھ نہیں بگڑا, ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ بات چیت تو کریں. عمران خان صاحب ہم اگر لچک دکھانے کی طرف آ رہے ہیں, ہم اگر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے اور بات چیت کریں, تو عمران خان صاحب کو بھی اس پر لچک دکھانی چاہیے. یہ شرط نہیں عائد کرنی چاہیے کہ جناب پہلے الیکشن دی تاریخ دیو پھر میں تہاڈے نال گل کراں گا. الیکشنز کی بات بھی اسی پلیٹ فارم پر کی جا سکتی ہے جہاں پر دیگر ایشوز کے اوپر بات چیت کی جائے, اور اگر ہم ایک گرینڈ کنسنسس ڈیولپ کر لیں تو پھر الیکشنز بھی جو ہے اس گفتگو کا حصہ ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ گفتگو کی جائے. عمران خان صاحب آئیں گے, پاکستان کے معاشی مسائل کے اوپر بات چیت ہوگی, پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے اوپر بات چیت ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ انتخابات پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب اگر یہ چاہتے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشنز کرائیں تو آخر کار انہیں اکتوبر میں الیکشن کرانے کے لیے کسی نہ کسی سے تو بات چیت کرنی ہے, کسی نہ کسی کے ذریعے تو انہوں نے رابطہ کرنا ہے. تو بہتر نہیں کہ میری اس پیشکش سے وہ فائدہ اٹھائے اور آ کے براہ راست بات چیت کا آغاز کریں, اور اس کے اندر اگر یہ کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے تمام جماعتوں کے درمیان اسی گرینڈ ڈائیلاگ کے پلیٹ فارم کے اوپر, تو ہمیں اکتوبر کے اندر الیکشن کرانے میں کسی قسم کا کوئی تعامل نہیں ہے. اب یہ صورتحال سامنے آنے کے بعد ایک چیز تو واضح ہے کہ اس وقت کنفیوژن بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. خود حکومت کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ جس طریقے سے وہ اقدامات کر رہے ہیں اور جس طریقے سے آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کو سائن کرنے کے لیے وہ پرجوش ہیں, اس کی ان کو کچھ قیمت ادا کرنی پڑے گی, اور وہ قیمت ہے اس کی پولیٹیکل پرائس, اور وہ پولیٹیکل پرائس کے ساتھ ساتھ جو فائنینشیل کاسٹ ہے وہ مجھے اور آپ کو ادا کرنی پڑے گی. لیکن الٹیمیٹلی جو لوزر ہیں وہ پاکستان کی پولیٹیکل اشرافیہ, خاص طور پر موجودہ گورنمنٹ ہے. اب ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جناب ہم اگر مشکل فیصلے کرتے ہیں اور اس دوران کچھ نہ کچھ اور ڈیولپمنٹس ہو جاتی ہیں, جس طریقے سے عمران خان صاحب نے اور عمران خان صاحب کے نمائندوں نے مقتدر شخصیت کے سامنے کہہ دیا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی نیگوشیشن نہیں کر سکتے, ہم آپ کو کسی قسم کی کوئی تجویز نہیں دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس پورے کے پورے عمل سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیا, بالکل الگ کر دیا, اور انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا جناب آپ اگر کھائی میں گرتے ہیں تو گرے, ہم یوں کونے پہ کھڑے ہو کر اس بات کا تماشا دیکھیں گے, ملک کو گرتا ہوا دیکھیں گے, اس کو سنبھالنے کے لیے کسی قسم کا ہاتھ نہیں بڑھائیں گے. اور یہ جو رویہ ہے یہ یقینی طور پر حکومت, اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن تینوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہمیں واقعی اس قسم کی پولیٹیکل قیادت اب ریکوائرڈ ہے, اور اگر پولیٹیکل قیادت نے ایسے ہی
तरीक़ों से पाकिस्तान को चलाना है तो फिर यकीनी तौर पर सवाल उठते हैं। और इमरान खान साहब के लिए भी इस बात का अब मौका आ चुका है, जब हुकूमत अपने मुंह से इस बात का इजहार कर रही है, उनको दावत दे रही है कि आएँ, आकर बैठें, बातचीत करें और हम आपके कहने पर इंतखाबात को भी एजेंडे का हिस्सा बना लेते हैं, तो इमरान खान साहब को एक मरतबा जो उनके हॉकिश है, गैर मुंतखब जो मुशीर हैं, उनको साइड पे करते हुए जो मुंतखब और सियासी सोच के हामिल उनके जो पार्टी लीडर्स हैं, उनके साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। एक संजीदा कोशिश उनको भी करनी चाहिए। आखिरकार वो मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनको अपनी ज़िद से आगे बढ़कर भी देखना चाहिए और इस ऑफ़र से उनको फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं, अगर डायलॉग हो जाता है, अगर उस डायलॉग के अंदर पाकिस्तान को माशी तौर पर आगे ले जाने के लिए एक मिसाक हो जाता है, अगले 10 साल के लिए रहनुमा उसूल तय कर लिए जाते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? इसमें तो कोई बुराई नहीं। और इसका यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स को इस बात का यकीन होगा कि जनाब ये चीज़ अब तय हो गई है, अगले 10 साल तक ये पॉलिसी होगी और इस पॉलिसी को हर एक जमात फॉलो करेगी, तो फिर वो बेखौफ व ख़तर होकर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इमरान खान साहब का जो दूसरा और सबसे बड़ा मुतालबा है इंतखाबात का, अगर हुकूमत इस बात पर राज़ी हो गई है कि हम इलेक्शंस कराएंगे, तो अब इमरान खान साहब के पास इस ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा ना बनने का मेरा ख्याल है कोई जवाज़ बाकी नहीं रहता, और उन्हें अपनी सीनियर क़यादत के मशवरों पर अमल करते हुए एक मरतबा वो जिसे कहते हैं ना अमूमी तौर पर गिव पीस अ चांस, उनको भी इसका एक मौका देना चाहिए। पाकिस्तान को इस वक्त एक पॉलिटिकल बालिग नज़री की ज़रूरत है और इमरान खान साहब से उम्मीद की जाती है, अगरचे मेरा ख्याल है कि इस बात के इम्कानात बहुत ज़्यादा कम हैं कि इमरान खान साहब इस ऑफ़र को कबूल करेंगे, लेकिन फिर भी उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह करे इमरान खान साहब इस ऑफ़र को कबूल कर लें। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।